سر ابھی بھارت کی جانب سے جو ہے وہ گیدڑ ببکیاں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور خدا نخواستہ پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ سبق سکھایا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ عالمی اصولوں کے بھی خلاف ہیں اور قوانین کے بھی خلاف ہیں۔ اگر ایسا خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے، کوئی ایٹمی حملہ پاکستان پر ہوتا ہے، تو ہماری کیا صلاحیت ہے سر؟ دیکھیں، بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، میرے خیال میں یہ چیزیں ممکن نہیں ہے۔ یہ میں تو کہتا ہوں یہ پبلسٹی گیمکس ہے، اور جس طریقے سے ریٹرکس ہیں، اور جو آگے بہار کے الیکشنز بھی ہے، اور جس طریقے سے چیزیں ڈیولپ ہو رہی، مودی صاحب کی ساکھ گر چکی ہے، اس کو ری بلڈ کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک پاکستان، ابھی انڈیا میں اتنی جرت نہیں ہے نیکسٹ کپل آف ایئرس کی وہ پاکستان کے سامنے کھڑا ہو سکے، کیونکہ جو ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے they will take 10 years 15 years کی وہ صفائیاں دیتے رہیں گے۔ اور دیکھیں، پاکستان کی جو کیپیبلٹیز ہے ان کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کیا کچھ کر سکتا ہے۔ جہاں تک پاکستان کا وہ کہہ رہے ہیں نقشے سے مٹائیں گے، دیکھیں یہ پاکستان تا قیامت تک رہنے والا ملک ہے، اور پاکستان ایک کلمے کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا۔ اور یہ دیکھیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک تو یہ مطلب یہ ہے کہ کنونشنلی دے ہیو فیلڈ، انہوں نے یہ مان لیا کنونشنل کیپیبلٹی ان کی نہیں ہے کہ پاکستان کا مقابلہ کر سکے، تو دیر فور انہوں نے نیوکلیر ویپنز کی بات کی ہے۔ تو اس کا بڑا واضح مطلب ہے جب پاکستان کے ساتھ ایسا ہوگا تو انڈیا بھی اس دنیا کے نقشے پہ نہیں رہے گا۔ اور پھر دیکھیں کہ ہم تو دین کے، اسلام کے ماننے والے ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، اور قرآن میں سورہ الفیل میں ہے فَجَعَلَهُمْ قَاصِفٍ مَعْقُولٍ and he made them like a straw eaten up by cattle۔ تو یہ وہ واقعہ ان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ ہو سکتا ہے، جو اس وقت جو ابابیل نے جا کے تھا۔ تو اس کو پاکستان کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان از اے رسپانسبل کنٹری، اور پاکستان رسپانسبلٹی کے ساتھ ایکٹ کرتا رہا ہے، لیکن پاکستان کی سورنٹی کی وائلیشن ہوتی ہے، اور پاکستان پہ ایسے کوئی تھریٹ پوز ہوتی ہے جو پاکستان آلریڈی واضح کیا ہے کہ سرکمسٹانسز انڈر وچ وی کین گو ٹو دی ایکسٹریم لمٹس، تو پاکستان ول ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو یوز دوز اسٹریٹجک ایسٹس۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ جو افغانستان ماسکو میں اجلاس ہو رہا ہے، کیا اس سے آپ کو کوئی امید ہے کہ دہشت گردی کی روک تھام میں مدد مل سکتی ہے افغانستان میں؟ اور وہاں پر جتنے فریق ہیں، سٹیک ہولڈرز ہیں، کیا ان کو ملا کر وہاں پر ایک حکومت بنائی جا سکتی ہے تاکہ وہاں پر امن آ سکے؟ دوسرا، لیکن جو ہمارا پڑوسی ہے دہشت گرد ملک جس کو بھارت کہتے ہیں، وہاں پر تو افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ دورہ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیسے دہشت گردی ختم ہوگی، کیسے امن آئے گا؟ اس کا حل کیا ہے سر؟ جی ہاں، دیکھیں، پہلے ماسکو جو فارمیٹ جس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور جس میں، اور جو 2017 میں جس طرح یہ آرگنائزیشن بنی تھی، اور تو اس وقت بھی کنسپٹ یہی تھا، اور کہ یہاں افغانستان کے اندر جو حالات کو بہتر کرنا تھا، اور اٹ از سارٹ آف جس میں دیکھیں کوئی ویسٹرن کنٹری اس میں شامل نہیں ہے، ٹوٹل جو خطے کے ممالک اس میں شامل ہے۔ اور اس میں اگر دیکھیں، اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے سائڈ لائن پہ 4 ممالک تھے، جو پاکستان، چائنا، رشیا، ایران، اور وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے اس وقت بھی اپنا کنسرن کا اظہار کیا تھا، اور اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ جو ٹیررسٹ ہیں دے آر آپریٹنگ فرام افغانستان کے سیف ہیون سے کر رہے ہیں، اور انہوں نے اسپیشلی نیم بھی لیا تھا، BLA اور مجید بریگیڈ کا بھی نام لیا تھا۔ اور اسپیشلی دیکھیں، اب یہ تھریٹ افغانستان سے بن رہا ہے سینٹرل ایشین کے لیے، اور اس میں اسلامک موومنٹ آف ازبکستان بھی وہاں پہ ہے، تحریک طالبان تاجکستان بھی وہاں پہ ہے، چائنا کے لیے ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ بھی ہے، اسلامک اسٹیٹ وہاں پہ دوبارہ منظم ہو گئی، القاعدہ جس کی وجہ سے 9/11 کے بعد حملے ہوئے تھے وہ دوبارہ منظم ہوئی ہے، اور نیکسس ہیں افغان طالبان کے ساتھ اور فتنہ اور خارج کے ساتھ۔ تو میرے خیال میں وہ ایک پریشر تو بلڈ ہو رہا ہے ود دی پیسج آف ٹائم۔ دیکھیں، چائنیز کا بھی کنسرن ہے، رشینز کا بھی ہے، اور برملا اظہار کیا تھا یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے سائڈ لائن پہ۔ سو ماسکو فارمیٹ میں افغانستان دے آر اٹینڈنگ فار دی فرسٹ ٹائم۔ تو میرے خیال میں یہ چیزیں، آج ان کا اجلاس ہوا ہے جو 4 امپورٹنٹ ممالک ہیں، پاکستان، رشیا، چائنا اور ایران کا،
اور اس کے بعد کل انہوں نے اس پہ بات چیت، انہوں نے اپنے کنسرنس کو ریز کرنا ہے، اور اس میں اسپیشلی پاکستان کا پوائنٹ آف ویو یہی ہوگا، جو سیف ہیون سے ان کو ڈسمنٹل کرنا ہے، جو وہاں سے فتنہ الخوارج آپریٹ کر رہے ہیں، فتنہ الہندوستان وہاں سے آپریٹ کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ یقیناً جو اللیگل افغان سے پاکستان کے اندر رہے ہیں، جو ڈاکومنٹڈ تھے وہ بھی ہیں، انہوں نے واپس افغانستان جانا، ان پہ چیزوں پہ بات چیت ہوگی. سو اٹ از اے فورم، اور اس میں ایکسٹرا لیا جائے گا، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے بھی ود دی پیسج آف ٹائم آپ دیکھیں گے اس میں پریشر بڑھے گا، کیونکہ انکلوسیو گورنمنٹ کی بات ہوتی ہے. دوحہ ایکارڈ میں تو یہی بات کی گئی تھی، تو لیکن آن گراؤنڈ کوئی بات نہیں ہے. ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے، خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، تو مسئلے ود دی پیسج آف ٹائم افغانستان کے لیے بڑھیں گے. اب انہوں نے ذمہ داری سے کا اظہار ڈیمانسٹریٹ کرنا ہے تو کوئی ان کو ریکگنائز کرے گا، ورنہ ان کے لیے مشکلات ہوں گے. سیکنڈ، متقی صاحب کا جو وزٹ ہے، دیکھیں یہ بائی ڈیزائن وزٹ ہے، اور یہ ہمیں میسیجنگ کرنے کے لیے گیا ہوا ہے پاکستان کے لیے. تو ہمیں تو یہ چیز کا ہمیں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، جتنا نقصان پاکستان کو انڈیا پہنچا رہا ہے اتنا افغانستان بھی اس میں ایکولی انوالو ہے. اور اگر آپ دیکھیں جب وہ اسلام کی بات کرتے ہیں، شریعت کی بات کرتے ہیں، تو میرا خیال انہوں نے کو پاکستان کے ان احسانات کو یاد کرنا چاہیے. 1970 سے جب افغانستان میں انویژن ہوا، ہم نے جب ان کی جنگیں لڑی ہے، پیک ٹائم میں 5.5 ملین ریفیوجیز بھی یہاں پہ آئے ہوئے تھے، اور سبسیکوینٹ 9/11 کے بعد، تو لیکن انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. اور آج بھی دیکھیں، کیونکہ ان کا جو جنرل ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، اور یہ تشکیلیں جو آ رہی ہیں ان کی مدد سے آ رہی ہیں، اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں. تو کہاں شریعت گئی، کہاں اسلام گیا؟ تو میرا خیال میں اٹ از اب یہ میسیجنگ وہاں پہ دے رہی. انڈیا کی آلریڈی اس کے اندر انگریس ہے، اور جتنا دیکھیں نا فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان ہے، وہ دے آر آپریٹنگ فرام افغانستان. پراکسیز تو انڈیا کی بھی ہیں اور افغانستان کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. سو فنڈنگ انڈیا سے آ رہی ہے، تو وہ اس کے بڑے واضح ثبوت آلریڈی دے چکے ہیں. اور پیچھے دیکھیں جب اشرف غنی اور کرزئی کی حکومت تھی، یہاں پہ 66 دہشت گردوں کے کیمپس تھے جو پاکستان اسپیسیفک تھے، اور ابھی دوبارہ ان کو ری ایکٹیویٹ کیا گیا ہے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے. لیکن دیکھیں جی، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ فرسٹ ٹائم ہماری افغانستان پالیسی کلیئر کٹ ہے، دیر ول نو اپالوجیز، نو اسٹیٹس کو، اور جو پاکستان کی سورینٹی کی وائلیشن ہوگی، اور جس طریقے سے ہم ابھی کر رہے ہیں، جس طرح تشکیلیں آ رہی ہیں اور ماری جا رہی ہیں، فیوچر میں بھی یہی ہوگا. اور اف اٹ کنٹینیوز تو پاکستان کو بالکل حق رکھتا ہے افغانستان کے اندر جا کے بھی اسٹرائک کرنے کے لیے. سو میسیج بڑا واضح ہے افغانستان کے لیے. بالکل ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، میں اس پر مزید رہنمائی آپ سے لوں گا. جمیل احمد خان صاحب کی طرف چلتا ہوں. جمیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو قطر ہے اس نے بھی آج کہہ دیا کہ صدر ٹرمپ کے سامنے جو معاہدہ جو نکات گئے تھے غزہ کے حوالے سے، وہ ان میں تبدیلی کی گئی ہے، اور نتان یاہو نے اس کی تبدیلی کرائی ہے، اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی اس کا تحفظات کا اظہار کیا ہے. اگر ٹرمپ ان کو ترجیح دے رہے ہیں نتان یاہو کو، تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ کل کو حماس جو ہے وہ بالکل غیر مسلح ہو جاتی ہے اور وہاں سے غزہ سے نکل جاتی ہے، تو اس کے بعد کیا اسرائیل اپنے مذموم ارادوں سے رک جائے گا؟ کیا وہ اپنی اس سرحد پر واپس آ جائے گا جو 1967 والی ہے؟ نہیں، اسرائیل تو اپنے مذموم ارادوں سے کبھی نہیں پیچھے ہٹا. اسرائیل کیا ہے اور کیوں بنا، کیسے بنا؟ اسرائیل دراصل بنا 1897 میں زائونزم کی ایک بنیاد رکھی گئی. سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے باسل، وہاں یہ تقریباً 300 ڈیلیگیٹس ملے زائونسٹ، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ملک بنے گا، ایک وطن بنے گا، اس کے بعد پھر قبضہ کیا جائے گا، مزید قبضہ کیا جائے گا، پھر مزید، اور پھر اس کا گریٹر اسرائیل کا خواب. تو یہ دراصل گریٹر اسرائیل کا جو ایک منصوبہ ہے، جس کا کہ نقشہ خود نیتن یاہو نے اپنے ہاتھوں سے دنیا کو دکھلایا ہے. لہٰذا اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اب دنیا کے سامنے واضح ہے. تو لہٰذا یہ اس کی وجہ سے، اور یہ ہوتا کیسے ہے، اسرائیلی لابی پر کتابیں لکھی گئی، اور سب سے بہترین اور خوبصورت کتاب لکھی ہے جان میر شائمر نے، جو کہ پروفیسر ہیں شکاگو یونیورسٹی میں اور بہت بڑے پہنچے ہوئے پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں. انہوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ بالکل ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیلی لابی امریکہ میں یا باقی ملکوں میں بھی، زیادہ امریکہ میں، وہ کتنی حاوی ہے فیصلے چینج کرانے میں، اور وہ کانگریس میں بھی، وائٹ ہاؤس میں بھی، اور باقی تمام اداروں میں.
تو یہی وجہ ہوئی ہے کہ نیتنیاہو جب 6 گھنٹے کے لیے وائٹ ہاؤس میں 29 تاریخ کو گئے، اس سے پہلے یہ تو بن چکا تھا نا، اس سے پہلے ٹرمپ 8 ممالک کے مسلم اور عرب ممالک سے ملے، تو اس وقت تک 8 یہ پوائنٹس 20 بن چکے تھے. جب نیتنیاہو آئے اس سے پہلے اسرائیلی لابی دوبارہ ایکٹیویٹ ہو گئی اس کے خلاف، اور 6 گھنٹے میں جیری کروشنر اور ساتھ میں اس کے ٹونی بلیئر، یہ دونوں ادھر بیٹھے، نیتنیاہو نے اس میں تبدیلیاں کروائیں.